أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں، آپ سب کو پتا ہے۔ سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے، اپنے اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایکسٹریم کیس سینیریو کے اوپر پلاٹنگ، ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر، یا تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی، رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی، جو کرنا پڑے گا میں جنت میں چلا جائے گا، بس باقی جو مرضی کرو۔ امی مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کی۔ ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا، مفت میں پیار ہو جاتا ہے اس بندے سے، کیونکہ وہ آپ کی لیول کا ہائیبریڈ ہوتا ہے۔ وہ اتنے سارے ایلینز کے اندر وہ اکیلی زمین کی مخلوق ہے۔ بیسکلی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کے بعد کہتا ہے میں پاکستانی بھی ہوں، کلچر میں کچھ اور چیزیں ہیں، شادی کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، بیوی کو سنبھال کے رکھنا یا شوہر کو سنبھال کے رکھنا انتہائی ان اسلامک حرکت ہے۔ کیا اگر یہ والا ریفرینڈم پاکستان میں ہوتا، آپ پاکستانی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں، تو کیا جواب آتا آپ کا؟ ہمیں بچپن سے پڑھتا ہے دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں بھیا بات سنو، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، نفسی نفسی دنیا میں کھیل لو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہے نا یہ میٹھا میٹھا سفید ٹیکے والا اسلام بیچ رہے ہیں۔ دوسرے والے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی پوری دنیا میں اسلام کا نظام ایک نظام کے طور پہ لے کے آنے، اپنا اپنا کھیلو گے تو کیسے کسی کو بچاؤ گے؟ کامن سینس کی بات ہے، اور کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ پہلا بیس پرنسپل ہے اسلام کا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں گے آپ، افریقہ میں بھی آپ کی فلائٹ لینڈ ہوگی کل کو، نیوزی لینڈ میں بھی جائیں گے، آپ کی بیسک ایکسپیکٹیشن انسانوں سے یہ ہوگی کہ بھائی بغیر وجہ کے بے رحمی نہ کری میرے اوپر۔ کسی بھی دہریے کے آگے، کسی بھی ایتھیسٹ کے آگے بس یہ سوال رکھو کہ ٹھیک ہے کوئی اللہ نہیں ہے، تو یہ برازیل میں پیدا ہونے والے بچے کی مورالٹی کی سٹیٹمنٹ میرے والی کیسے ہو گئی؟ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے 5 سال تک اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی۔ اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا، ایک 5 سال کے بچے کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ دنیا سے؟ وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے؟ اس کی آئیڈینٹی سے اس کا نام کی آواز ہوتی ہے بس، جب اس کو وہ والا نام آتا ہے تو بس وہ ادھر دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ساحل کھانا کھا لو تو ساحل صاحب نے ادھر پہنچ جانا، ساحل تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، ساحل صاحب نے دور بھاگ جانا، گیند جہاں جائے گا، گیند جہاں سے کچھ مل رہا ہوگا وہاں پہ اس کے نام کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب 7ویں سال کے قریب اس کی آئیڈینٹی ڈکلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہوتی پہلے ہی ہے دماغ میں، مگر 7ویں سال میں آفیشلی اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی گینز اور اپنی لاسز ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آئیڈینٹی کے شک میں مت رہیے گا، آئیڈینٹی کا مطلب نفع نقصان ہی ہے۔ جس چیز میں مجھے نفع ملنے کے لیے میری جدت اندر سے تحریک شروع ہوتی ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے، جس کے لاس سے میں بچتا ہوں وہ میری آئیڈینٹی ہے۔ یہ اس کے کینیٹکس ہیں، مطلب اس کے اثرات ہیں، آئیڈینٹی کلیئر ہونے کے اثرات کیا ہیں اور آئیڈینٹی نہ کلیئر ہونے کنفیوژن کے اثرات ہیں۔ اب ایک پاکستانی مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 7ویں سال میں، آپ سب کو پتا ہے۔ سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے، اپنے اپنی لائف میں جائیں ذرا اور سوچیں پاکستانی بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے، اگر ماں باپ ذرا سے نااہل ہو تو دوزخ کی بھی پکچر سکھا دیتے ہیں۔ 7 سال کے بچے کو دوزخ کے نقشے پتا ہوتا ہے، اسلام سے ڈر جاتا وہ، اس کا دماغ بنا ہی نہیں ہوتا کہ دوزخ کیوں ہے، اس کو دوزخ ڈرایا جاتا ہے کہ تو سڑے گا، تجھے سیخ نکلے گی تیرے منہ کے اندر سے، جھوٹ بول رہا تو نے تیری زبان کینچی سے، آگ کی کینچی سے کاٹیں گے اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرا رہے ہیں اسلام سے، اور اندر ہی اس کے فیر بیٹھے تھے۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، آتا ہوں اس کے اوپر بعد میں۔ اب وہ جب اسلام کو سمجھتا ہے نا کہ میں ایک مسلمان ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ نے بھی ایسے کیا ہے اور غیر مسلم ہمارے ساتھ باہر کے ملکوں میں ایسے کرتے ہیں، بچہ بچے سے ٹسل لگا لیتا ہے کہ اچھا غیر مسلم کرسچن ہو، کلاس والے اس کو کرسچن ہو یہ تو دوزخ میں سڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایکسٹریم کیس سینیریو کے اوپر پلاٹنگ، ان کے دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، سمجھنے کی کوشش کریں، بہت کلیئر ہوتا ہے بچہ انتہائی زیادہ کہ اس کو کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہوتا۔ 7 8 9 10 سال کا بچہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیژن لیتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ آپریشنل SOP ہوتے ہیں اس میں۔ یہ اس وقت کلیئرٹی کو کنفیوژن کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک خاص کلچر اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے جو کہ پاکستانی کلچر ہے، اس کو ہائبرڈ ٹائپ 1 بولوں گا میں آج۔ آپ
اور میں ٹائپ 1 ہائبرڈ ہو گئی. ہائبرڈ کا مطلب پتا نا, دو اپوزٹ چیزیں مکس ہونا شروع. دو اپوزٹ چیزیں مکس ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, کنفیوژن ہوتی. لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں, نہیں دونوں جاؤ. دونوں تو نہیں میں جا سکتا سر, یا تو لیفٹ جاؤں گا تو رائٹ چھوڑنی پڑے گی, رائٹ جاؤں گا تو لیفٹ چھوڑنی پڑے گی. ہائبرڈ کیا ہوتا ہے, ایک دن لیفٹ جاؤں گا, اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ جاؤں گا, کوئی دیکھ رہا ہے تو رائٹ, کوئی نہیں دیکھ رہا لیفٹ جاؤں گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر وہ ان کی ویلیوز کو پریکٹس کرتا ہے. یہ ہوا ہے تب جب ہمارا پاکستان کا کلچر وہ ایسی ویلیو سسٹم لے کے آیا جو کہ اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ تھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خیر ہوتی ہے اسلام میں, اسلام نے ریکگنائز نہیں کیا ہوا. کرکٹ کھیلنا ہے حرام ہے, حلال نہ حرام ہے نہ حلال ہے, صحت کے لیے کھیلنا تو اچھی بات ہے. سمجھ رہے, غور سے سمجھے اس بات کو. کچھ چیزیں جو کہ ریکگنائز نہیں کرتا اسلام, کہ کرو آرام سے, اچھی نیت سے اچھے مقصد کے لیے کرو گے تو ثواب ہوگا, بری نیت سے برے کام کے لیے کرو گے تو گناہ ہوگا, سمپل. مگر پاکستان کے کلچر میں ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں جو اسلام کے 100% اپوزٹ جاتی ہیں, 100% اپوزٹ. تو کیا ہوتا ہے بچے کے ساتھ, بچہ کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ سارا کچھ اب وہ والا کام کر رہے ہیں, امی سب کچھ وہ کر رہی ہیں, آپ تو اسلام کے ایگزیکٹ اپوزٹ جاتا ہے. آپ نے مجھے تو شروع میں کہا تھا کرسچن دوست کی ہیں, نان مسلم دوست کی ہیں, سب کچھ ہم بتاتے ہیں نا, پٹی تو صحیح پڑھاتے ہیں بچوں. اور جیسے ہی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ آپ بھی دوست کی ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں ادھر دوستی کی بچے, ادھر کوئی دوست کی نہیں, ادھر جو کلمہ پڑے گا جنت میں چلا جائے گا, بس باقی جو مرضی کرو. وہاں سے پہلی بنا پڑی تھی, پہلی بنیاد رکھی گئی تھی ہمارے اندر کہ آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے ڈسٹرکشن موڈ میں لے آؤ. یہ ہائبرڈ ٹائپ 1 کی نشانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائپ 1 ہائبرڈ ہے وہ کہ جو کلچر کے سوئمنگ پول کے اندر, دریا کے اندر ڈبکی دے دی گئی اور اسے کہا گیا خشک رہنا بیٹا, خشک پانی میں ڈبکی کیوں دے رہے ہیں, اگر مجھے خشک رکھنا ہے تو میں یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا بھیا, یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر لوگوں میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے تو ریلے کے بہاؤ پہ ہی چلنا پڑے گا. مگر ابو کتاب میں تو الٹا لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے تو الٹا کیا تھا اس کے. ہاں وہ زمانہ اور تھا بیٹا, نبی کی گل کرنا ہے, تو نبی ہے, یہ والے جملے پڑھتے ہیں ہم. صحابہ کے سامنے تو نبی علیہ السلام تھے. اس دور میں تو ہم بدبخت شروع میں بغیر نبی کے آئے ہوئے, نبی تو اب آنا بھی نہیں ہے, اس لیے جو کچھ چل رہا ہے کر لیں. بس اس طرح کے دوست یار ہمیں ملتے ہیں کہ یار یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے. خیر دوستوں یاروں کی تو نوبت نہیں آتی. 8ویں 9ویں سال میں یہ ڈسکشن تو خالی اماں ابا کے ساتھ ڈسکشن تو ہوتی نہیں ہے. ٹائپ 1 ہائبرڈ اسی وقت ہم بن گئے تھے. آپ کے ساتھ کے پی کے میں ایک ایکسٹرا لیئر ہائبرڈنس کی آئی ہے. ایکسٹرا لیئر وہ کیا کہ آپ مسلمان بھی تھے, ٹھیک ہے, آپ پاکستانی بھی تھے, اور باقی کا پاکستان کوئی اور کلچر پریکٹس کر رہا تھا, کے پی کا کلچر کچھ اور کر رہا تھا. اور جب بھی آپ پنجاب جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں, لوگ آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ری ایکشن دے گا ابھی کچھ بولوں گا تو. آپ سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا, اپنے آپ کو ہلکا ہلکا, زیادہ نہیں, ہلکا ہلکا ایلین فیل کرتے ہیں ادھر, اور پشتون ڈھونڈتے ہیں. ہلکی سی پشتوں کی آواز آتی ہے تو سانس آتی ہے, کیا مفت میں پیار ہو جاتا ہے اس بندے سے, کیونکہ وہ آپ کی لیول کا ہائبرڈ ہوتا ہے. وہ اپنے جیسے سے ایک خاص انسیت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی ایکسٹرا لیئر ہے. باہر کے ملکوں میں نا, کینیڈا میں نا, میں ٹرین میں بیٹھے ہوں نا تو چپ کر کے سارے ڈپریشن میں نا آسمان کو دیکھ, کیپٹلزم کا اثر ہے. سارے ڈپریشن کے مریض ٹرین میں بیٹھے دیواروں گھور رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ چپ. اچانک کہیں پہ اردو کی آواز آ جائے نا, اسی وقت اس بندے سے کہتے ہیں, اور اگر کوئی خاتون ہو اسی وقت عشق ہو جاتا, کیونکہ وہ میرے لیول کے اوپر ڈیفائن ہوئی ہے. اس کے اندر ایک ایسی کامنلٹی ہے جو میرے اندر کامن ہے. اتنے سارے ایلینز کے اندر وہ اکیلی زمین کی مخلوق ہے. یہ بہت دھیان میں رکھیے گا. ایسے نہیں پشتون کے ساتھ ایک خاص لگاؤ رکھتا, ایسے نہیں اردو والا باہر ملک میں جا کے اردو, اور بڑے انڈین اور پاکستانیوں کی بہت دوستی ہے باہر کے ملک. کیوں؟ زبان ایک جیسی, بس آپس میں مل کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, باقیوں کے سامنے ادھر جگہ میرا, کیونکہ ایک خاص کامنلٹی ہوتی ہے. ہماری آئیڈینٹی جو کہیں نہ کہیں پہ اوور لیپ ہوتی ہے ان کے ساتھ, دھیان میں رکھیے گا. مگر اس کا افیکٹ ہوتا ہے نہیں, لسانیت کا کوئی افیکٹ آئیڈینٹی پہ نفسیات میں اتنا نہیں ہوتا. ہوتا ہے, ڈیفینیٹو نہیں ہے,
ہوتا ہے کرٹیکل نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, مگر اس لیول کے اوپر امپیکٹ شو نہیں کر سکتا وہ, کیونکہ اس کے نیچے کی لیئر کے اندر ایک اور گراؤنڈڈ ڈیفینیشن ہوتی ہے, وہ یا ریلیجن کی ہوتی ہے یا کسی اور کلچر کی ہوتی ہے, وہاں سے آپ ڈیفینیشن لے رہے ہوتے ہیں. آپ ٹائپ 2 ہائیبرڈ کون ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 ہائیبرڈ ہوتا ہے کہ جب وہ کلچر سے بھی انفلوئنس ہو گیا ہے, بیسکلی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو, اس کے بعد کہتا ہے میں پاکستانی بھی ہوں, کلچر میں کچھ اور چیزیں ہیں, شادی کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, بیوی کو سنبھال کے رکھنا یا شوہر کو سنبھال کے رکھنا انتہائی ان اسلامک حرکت ہے, ڈومیسٹکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ہم اسلام کی کوئی ویلیو گھر میں پریکٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ گھر بچانا اصل میں ہمارا کام ہے. دنیا میں آئے ہم شادی کرنے کے لیے ہے نا, بچپن سے ٹریننگ ملی ہوئی ہے. کوئی ایک صحابی کا نام بتائیں جو کنوارے تھے, کسی کو بھی نہیں پتا, ڈھونڈا جو نہیں, ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے, فکر نہیں کریں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. آپ کو چاہیے شادی شدہ صحابی, آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. بہرحال ٹائپ 2 ہائیبرڈ جو ہے وہ اس لیول پہ کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنا کانفیڈنس مینٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ 2 لیئرز کے اوپر کنفیوز کر دیا گیا. اب یاد ہو ٹائپ 3 کے اوپر, وہ تو ہم سب مطلب ہمارا قومی کھیل ہے بچوں کو ٹائپ 3 یا ہائیبرڈ ماڈل میں لے کے آنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے نا, اتنا کوئی کرٹیکل معاملہ ہے کہ میری بیس ڈیفینیشن میں اگر کوئی چیز ڈیفائن ہوئی ہے, چاہے میں کرسچن ہوں, مسلمان ہوں, یہودی ہوں, ایتھیسٹ ہوں, میری بیس ڈیفینیشن میں کوئی ویلیو سسٹم گرائنڈ کیا گیا اور اس بیس ڈیفینیشن کے اگینسٹ, اس بیس ڈیفینیشن میں آپ کو ایک ٹیسٹ لیتا ہوں بچے, کیا اگر یہ والا ریفرینڈم پاکستان میں ہوتا, آپ پاکستانی پہلے ہیں یا مسلمان پہلے ہیں, تو کیا جواب آتا آپ کا؟ کیا مسلمان پہلے ہیں؟ سب کو پتہ اس بات کا کہ پاکستان کے لیے دل و جان حاضر ہے, مگر میں مسلمان ہوں, میری آئیڈینٹی پہلے مسلمان ہے. میں انڈیا کے مسلمانوں سے بھی, بنگال کے مسلمانوں سے بھی, چائنا کے مسلمانوں کے سے بھی, فلسطین کے مسلمانوں سے بھی اسلام کا تعلق رکھتا ہوں. پاکستان کا تعلق نہیں رکھتا. پاکستان کا تعلق ہمارا آپس میں ہے. ایک چھوٹی طرح شہر سمجھ لیں, اسلام کا شہر ہے ہمارا پاکستان. قوم تو ہماری پوری کی پوری دنیا میں ہے, مگر یہاں پہ کتنے دیکھیں ہماری گراؤنڈڈنیس کے اندر پہلے اسلام ہے, بعد میں سب چیزیں آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مگر جیسے ہی ٹائپ 3 ہائیبرڈ ماڈل آتا ہے نا, اور وہ کیا آتا ہے, اور ہم سب کے ساتھ ہوا ہے, تو زیادہ نہیں ایسا نہیں ہوا, 200 سال سے چلا, 250 سال سے چل رہا ہے. میں نے راؤنڈ آف کیا, اوکے 230 کو 250 کر دیا, کسی کو شک نہ رہے. ویڈیو بہت لوگ دیکھتے ہیں اور کامنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی. 250 سال پہلے ہمارے ساتھ ہماری بیس ڈیفینیشن ہلا دی گئی. بیس ڈیفینیشن کے اوپر حملہ کر کے اس کو بھی اسپلٹ کر دیا گیا. اب ہم ٹائپ 3 ہائیبرڈ ہو گئے کہ اسلام جو ہے نا, اسلام 2 طرح کا ہے. آپ نے بھی سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے. ہم نے, ہماری اتنی عمریں ہیں کہ ہم نے بچپن میں ہی سنا ہے. 250 سال سے اوپر کا تو کوئی نہیں ہے نا, ہمیں بچپن سے پڑھتا. 2 طرح کے مسلمان ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں بھیا بات سنو, اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, نفسی نفسی دنیا میں کھیل لو, دنیا میں نفس ہے, بس نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکات دے, حج کر, جو کوئی دیکھ رہا آگے پیچھے کر. تیرا مذہب تیرے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کا پہلے حقوق ہوتے ہیں وہ کر, اور اس کے لیے 500 حدیث 1300 آیتیں لے کے آ جاتے ہیں اور فکر نہیں کر دیتے. ہر تیسرا اسکالر اسی طریقے کی بات کرتا ہے. کیا پتہ ٹھیک ہوں, میں نے کوئی کہا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. پھر تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی میں ایک لڑکا ایسا ملتا ہے جس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایک کزن یا کوئی چچا, کوئی ماما, وہ بڑے غصے میں آ گئے, کچھ خاص مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو, یہ کیا بکواس ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا ہے, مولوی صاحب کے خلاف بات اور پہلی بار سنی ہے میں نے. سارا کچھ سنتا تھا, سیاست دانوں کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف, یہاں پہ اے این پی کے خلاف, ایون غنی خان کے خلاف سن لیتا تھا. مولوی خلاف صاحب کے خلاف نہیں سنتا تھا. پھر کیا ہوا, پھر آپ پوچھتے ہیں, اماں ابا سے نہیں پوچھتے, آپ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ ولنریبل ٹاپک ہے. ریلیجن از اے ویری پرسنل ٹاپک آف مائنڈ. سو آپ اس سے پوچھتے ہیں جس سے آپ کھل کے بات کر سکیں. اور آپ کہتے ہیں یار یہ دوسرے ٹائپ, اس کو یہ والے مولانا صاحب اس والے مولانا صاحب کے خلاف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں,
تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہے نا یہ میٹھا میٹھا سفید ٹیکے والا اسلام بیچ رہے ہیں. دوسرے والے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی پوری دنیا میں اسلام کا نظام ایک نظام کے طور پہ لے کے آنے, اپنا اپنا کھیلو گے تو کیسے کسی کو بچاؤ گے؟ کامن سینس کی بات ہے. گلی میں ایک بچی بھی اغوا ہو رہی ہو, اپنا اپنا کھیلنے والے نہیں بچا سکتے اس کو, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچائیں گے تو کیا ہو جائے گا, ایک بچی اغوا ہو گئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ والا رول میرے اوپر اپلائی کیا جائے کہ میری بچی اغوا ہو رہی ہو تو مجھے پورا پشاور چاہیے مدد کرنے کے لیے نا, مجھے اپنے اپنے مسلمان نہیں چاہیے نا, مجھے تو ہر انسان میری بچی کا محافظ چاہیے نا. اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بھائی تو میری تیرے سامنے میری کو بچی اٹھا رہا تھا, تو نے کیا کیا اس وقت؟ تجھے کون اس وقت یاد آنا چاہیے تھا؟ تجھے اللہ یاد آنا چاہیے تھا. چاہے موبائل پہ کوئی ویڈیو نہیں بھی بنا رہا تھا, تجھے اکیلے میں اس بندے کو پکڑنا چاہیے تھا کہ کسی کی بچی کو اٹھا رہا ہے, کس بنا پہ کہ اگر کوئی کل کو میری بچی اٹھائے گا تو مجھے کیسا لگے گا. وہ حدیث یاد آ رہی نا اس بات پہ, حدیث نے سب سے پہلے یہ پرنسپل بتایا, سب سے پہلا اصول اسلام کا, کہ کسی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ صرف وہی سلوک کرو گے جو تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے, اور کسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو گے جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ نہ کیا جائے. یہ پہلا بیس پرنسپل ہے اسلام کا. اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ سے آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے ہر انسان کو اپنی فطرہ میں پیدا, اپنا سائن کر کے بھیجا ہے, اپنا برانڈ ہے میرا, یہ لکھا ہوا نا برانڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا برانڈ لکھ کے بنایا ہے. دو ایسی چیزیں ہیں جو برازیل میں پیدا ہوئے بچے کے پاس بھی ہیں, چائنا میں بچے کے پاس بھی ہیں, وہ سائن لے کے آیا ہوا ہے کیا کہ مجھے انصاف چاہیے, مجھے ناانصافی نہیں پسند. یہ برانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرہ کے دو سگنیچر ہیں کہ کسی کو پر میں اس لیے ناانصافی نہیں کروں گا کہ کل میرے اوپر ناانصافی ہو تو مجھے نہیں اچھی لگے گی. پہلی چیز رحم, کسی کے اوپر ایسے ہی رحم کرنا جیسے آپ چاہتے ہیں میرے پہ رحم ہو, اور دوسری چیز انصاف. بس دو ہی پرنسپل تھے ہمارے. یہ وہ برانڈ تھا جس کی بنا کے اوپر ہر انسان بغیر اسلام لائے بھی کام چلا رہا ہے. چائنا میں تو اسلام نہیں ہے نا, کام چل رہا ہے. نیوزی لینڈ میں اسلام نہیں ہے, کام چل رہا ہے. چلی میں, ارجنٹینا میں اسلام نہیں ہے, کونے بتا رہا دنیا کے, الاسکا میں, کینیڈا میں اسلام نہیں, چل رہا ہے نظام. کیوں؟ یہ فطرہ کی دو نشانیاں تھیں جو اپنی ٹریک اپنی پٹری خود ہی بچھاتی ہیں انسانوں کی بستیوں میں, اور ٹرینیں چلتی ہیں روز کے اوپر, کوئی نہیں مرتا. جو اس ٹرین سے چلان مرے گا مر جائے گا, جو اس ٹرین کے آگے آ جائے گا وہ بھی مر جائے گا. ایسی زبردست پاورفل مومنٹم کی یہ دو ٹرین. دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں گے آپ, افریقہ میں بھی آپ کی فلائٹ لینڈ ہوگی کل کو, نیوزی لینڈ میں بھی جائیں گے, آپ کی بیسک ایکسپیکٹیشن انسانوں سے یہ ہوگی کہ بھائی بغیر وجہ کے بے رحمی نہ کری میرے اوپر, جب موقع ملے تو ناانصافی نہ کری میرے اوپر. بیسک ایکسپیکٹیشن ہے, اس کی آپ سے ہوگی, آپ سے اس کی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت تھی. ہم دونوں ہم سب کے ساتھ آوازیں نکال کے اپنے اندر, مگر اس فطرہ کی ڈیفینیشن ہم نے اسلام کے اندر سنبھالی دی ہے. ہمیں تو پتہ ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ کے بتا دیا کہ میں نے ایسے بنا کے چیک کیا ہے, کسی بھی انسان کو جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو یہ دو نشانیاں دکھاؤ کہ یہ کیسے کامن ہو گئی بھائی, اس میں کون سی راکٹ سائنس نکالتے ہو. کسی بھی دہریے کے آگے, کسی بھی ایتھیسٹ کے آگے بس یہ سوال رکھو کہ ٹھیک ہے کوئی اللہ نہیں ہے, تو یہ برازیل میں پیدا ہونے والے بچے کی مورالٹی کی سٹیٹمنٹ میرے والی کیسے ہو گئی؟ اس کی بیس مورالٹی اور میری بیس مورالٹی میں کلچر کا فرق ہونا چاہیے تھا. نہیں, کلچر کے علاوہ بھی کلچر کے نیچے ہے یہ ڈیفینیشن آف فطرہ تو ہم سب کی کامن ہے. یہاں تک میں پاز کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلم آئیڈینٹی کتنی ضروری ہے کہ سمجھی جائے.